پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ وزیر اعلیٰ ہوں ماشاءاللہ پورے صوبے کا، تو یہ پورا صوبہ میری ذمہ داری ہے، اور ظاہری بات ہے پورے صوبے میں جو بھی کام تھے جو رکے ہوئے تھے یا جو ہونے ہیں ضروری ہیں اور نہیں ہوئے پہلے، تو انشاءاللہ میری ترجیح ہے کہ میں ان سب کاموں کو انشاءاللہ کروں گا۔ باقی جو ڈی خان کے ہمارے پروجیکٹس ہیں موسٹلی ہمارے اپروو تھے، اور ہمارے اپروو ہونے کے بعد وہ ہماری حکومت چھوڑنے کے بعد وہ رہ گئے، تو انشاءاللہ وہ ترجیح بنیادوں پہ ہوں گے۔ اسی طرح جس ضلع میں بھی ایسے مسائل ہیں یا جو کام شروع تھے جو ضروری کام ہے، اب یہ نا پریورٹیز ہے، ہر حکومت کی ایک پریورٹی ہوتی ہے۔ ہماری جو بھی حکومت بنی ہے تو ہم نے اس میں پریورٹائز کیا چیزوں کو۔ ترجیح ہماری کیا ہے؟ ہماری پہلی ترجیح ہے امن و امان۔ امن و امان کے بغیر کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے پہلے اس پہ فوکس کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنا فنڈ جو ہے ریلیز انشاءاللہ کر کے اس کے اوپر انشاءاللہ صوبے میں انشاءاللہ امن قائم کریں گے، تاکہ ہمارے لوگ بھی محفوظ رہیں اور ہمارے جو پولیس ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے جو فورسز ہیں، یہ بھی محفوظ رہیں۔ ہیلتھ میں جو ہے ہیلتھ کارڈ ماشاءاللہ شروع ہو گیا دوبارہ۔ کافی لوگ بیچارے بہت ویٹ کر رہے تھے، بہت ٹائم سے، کئی سالوں سے، 1.5 سال 2 سال سے ویٹ کر رہے تھے، آپریشن کرنے کی ان کی طاقت نہیں تھی، تو ماشاءاللہ ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے، اور تقریباً پچھلے کچھ دنوں سے میں شروع ہوا ہے، اور ہزاروں لوگ جو ہے اس وقت تک ابھی تک کرا چکے ہیں۔ آگے اس کو بہتر بھی کرنا ہے، اپنے اسپتالوں کو بہتر کرنا ہے۔ ایک ٹائم آئے کہ ہمارے ہیلتھ کارڈ کے لیے ہمیں پرائیویٹ اسپتال کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہمارے سرکاری اسپتال اتنے ماشاءاللہ اچھے ہم کریں گے کہ اسی میں ہیلتھ کارڈ کا مکمل ہر چیز کا علاج ہوگا۔ عمران خان کی حکومت جو رجیم چینج سازش سے ہٹائی گئی ہے، اس کے بعد وہ پتہ ہے مہنگائی کا ایک طوفان آیا اس ملک میں، بےروزگاری بہت بڑھ گئی، کاروبار نہیں ہے، بجلی کا یونٹ 16 روپے کا تھا اب 80 روپے کا ہے، بجلی ملتی بھی نہیں ہے، گیس کے یہی حالات ہیں، بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، خوراک کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، پیٹرول ڈیزل جو چیز بھی آپ نام لیں وہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اور کاروبار اور روزگار بھی نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم نے ابھی رمضان کے حوالے سے ایک ڈیٹا کے تحت جو ہمارے پاس ہے احساس کا ڈیٹا، 8.5 لاکھ خاندانوں کو ہم لوگ انشاءاللہ ابھی یہ منڈے سے انشاءاللہ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے، ہر چیز میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی جتنی بھی عوام ہے ساری ہماری ذمہ داری ہے، اس میں جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے 25% سے جو نیچے لوگ ہیں غربت کی لکیر سے، ان کے 8.5 لاکھ خاندان جو ہیں کے پی کے، سب کو انشاءاللہ 10,000 روپیہ اور بڑی عزت سے ملے گا۔ یہ ٹرکوں میں کھڑے کر کے، لائنوں میں کھڑا کر کے، دھکے کر کے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ لوگوں کا حق ہے، ان کو اپنے حق کی طرح ملنا چاہیے، ان کی تذلیل ہم نہیں کرنا چاہتے، عزت سے ہم دیں گے انشاءاللہ، سب کو ملے گا۔ اس لیے ایک پروسیس میں ٹائم لگ گیا، کیونکہ ہماری حکومت جیسے آئی رمضان آ گیا، چونکہ ہم نے ایک نیا اس کے تحت ہم کر رہے ہیں، اور بینک سے ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، منڈے سے انشاءاللہ پیسوں کو ٹرانسفر نے کر دیا تھا، منڈے سے وہ شروع کر دیں گے۔ کہ ہماری جو پرائرٹیز ہیں ریگارڈنگ انفراسٹرکچر صوبے کی، اس پہ میری پرائرٹی ہے کہ میں وہ کام کروں کہ جس سے صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ یہ ایسے پروجیکٹ ہم بار بار کرتے ہیں کہ جو حکومت کے فیض ہاتھی بن جاتے ہیں، ان سے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے کچھ کریں۔ ابھی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا، اور مہنگائی بھی اس لیے ہے کہ جب چیز کم ہوتی ہے تو مہنگی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ لفٹ کنال ہم بنا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ اس طرح ٹانگ زام جو ہے، چونکہ ساؤتھ کے بھی میں ایک پوٹینشیل ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ میں نے میٹنگز کی ہیں، اس کو بھی ہم شروع کریں گے، اس سے بھی کافی زمین رقبہ آباد ہوگا۔ اسکل ٹریننگ سے یہ ہے کہ اسکل ٹریننگ میں اب میں کچھ ممالک سے میری بات ہے، میں مزید کو میچور کروں گا، میں کچھ ویزے لاؤں گا۔ ہمارے لوگ کافی ماشاءاللہ کے پی کے لوگ اسپیشلی جو ہے وہ کافی محنت کش ہیں، اور جاتے ہیں باہر ملکوں میں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ محنت مزدوری کے علاوہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹریننگ دیں ان کو، تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ ساری مزدور ہی رہتا ہے، اگر وہ ٹیکنیکل ٹریننگ کر لے گا تو وہ مزدوری سے آگے بڑھے گا، الیکٹریشین بنے گا، پھر اس میں اوپر جائے گا۔ تو انشاءاللہ وہ ٹریننگ ہم نے دینی ہے بہت جلد، اور ہمیں لوگوں کو باہر ملک بھیجنا ہے ٹرین کر کے۔ یہ قرضے لے کر تو قومیں نہیں بنتی ہے، قرضہ لیے جاؤ، پھر سود نہ دو، پھر اس پہ قرضہ لو، پھر وہ سود اتارو قرضے میں، تو یہ ہمیں نکلنا پڑے گا اسے انشاءاللہ، اور ہم اس کے اوپر کام کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے کہ صوبے کے اندر ہمارے جو بقایا جات دینے ہیں انہوں نے، وہ ہمارا حق ہے، ہم مانگتے ہیں۔ میں اسے میٹنگ کر کے آیا ہوں، اس کے اوپر میں نے بڑا کلیئرٹی سے بتایا ان کو کہ میرے صوبے کا جو حق ہے، میرے صوبے کے عوام کا حق ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ مجھے اکٹھا نہ دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے انکاری ہو جائے کہ میں نہیں دیتا ہوں، کیونکہ یہ پیسہ میرا کوئی خیرات یا بھیک تو نہیں ہے، میرا حق ہے۔ میرا صوبہ آپ کو بجلی دے رہا ہے، اور بجلی اتنی سستی دے رہا ہے آپ کو، اور آپ مجھ پہ اتنی مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں، پورے پاکستان میں بیچ رہے ہیں، اور مجھے آپ اسی پیسے بھی نہ دیں جو آپ نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، تو یہ تو پھر مذاق ہوا۔ یہ تو وہ والی بات ہوئی کہ جی ہمیں آپ کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، یا آپ کوئی ہماری آواز یا کوئی ہمارا جو احتجاج ہے وہ آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح گیس ہے ہم دے رہے ہیں، بہت تھوڑا ہمیں اس کے اوپر جو ہے چارجز ہیں رائلٹی کے، وہ بھی آپ ہمیں نہ دیں، تو ایسے نہیں چلے گا۔ اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے ان سے، اور ہماری اس کے اوپر بھرپور طریقے سے ہماری بات ہوگی، ہم بھرپور طریقے سے اپنا حق مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنا حق ہم لے کے رہیں گے۔ اور یہ حق کو یہ نہیں کہ میری ذات کے لیے ہے، اگر میں کرسی پہ مجھے آج اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، عمران خان نے بٹھایا ہے، اس عوام کے لیے جو میرے پر ذمہ داری ہے،
تو اگر میں نہیں کر سکتا پوری تو ایسی کرسی کا فائدہ بھی نہیں ہے. میں کیوں جا رہا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ کراؤں. شکر اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس. ہماری صرف ایک صوبے میں حکومت ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, آپ سب کے سامنے ہے جس طریقے سے انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. ہمارے لوگوں کا 36,000 والے کو پرائے کو 136 کر دیا, ہمارے 1,36,000 والے کو 36,000 کر دیا, جو ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے مینڈیٹ کے اوپر. تو پھر بھی ہماری اس ایک صوبے میں حکومت ہے. میں پورے پاکستان کو بتا رہا ہوں کہ آپ مینڈیٹ جو آپ کا چوری ہوا ہے اس لیے آپ آواز اٹھائیں. اپنا حق اگر آپ نہیں لیں گے, اپنے حق کے لیے آپ بات نہیں کریں گے, ہمیشہ آپ غلام رہیں گے, غلام اپنے غلام بنتے جائیں گے آپ. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ موازنہ کریں, ان کا بھی کریں, یہ بغیر مینڈیٹ والے ہیں اور ہم مینڈیٹ والے ہیں, انشاءاللہ ہمارا بھی کریں. یہ صوبہ انشاءاللہ ایک مثالی صوبہ بنے گا. اس میں کیا حقیقت؟ دیکھیں جی الحمدللہ میرا سارا ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے, میں نے ہمیشہ ڈکلیئر کی ہے. اور جب سے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ پولیٹیشین ہوں کہ جب سے میں نے پالیٹکس شروع کی ہے, الحمدللہ میرے پہ نیب نے پوری انکوائری کی ہوئی ہے. ان کے ریکارڈ کے مطابق 5300 کنال زمین میں باپ دادے کی بیچ چکا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنا بڑا کوئی زمیندار بھی ہے اس کی 5300 کنال 27 مربع اس کی زمین کی ملکیت ہو, میں تو بیچ چکا ہوں. باقی میں اس چیزوں پہ نہ گیلا کرتا ہوں, میں خوش ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے آؤ کرو احتساب, اچھی بات ہے. اگر میں احتساب کے اوپر اعتراض کروں گا تو ظاہری بات ہے پھر تو احتساب ہوگا نہیں اس ملک میں. تو میں تو ویلکم کرتا ہوں ہمیشہ کہ آئیں. پہلے بھی میرے پہ اس طرح ہوئے ہیں, انہوں نے میرے پہ کیے ہیں مختلف, میں نے کبھی ہمیشہ میں نے کہا ہے بالکل ویلکم, آپ کریں, آپ دیکھیں. اب اگر ہم احتساب سے بھاگیں گے تو ہم کسی اور کیسے کر سکتے ہیں. تو اس میں مجھے کوئی نہ مسئلہ ہے, میری ہر چیز کلیئر ہے, میں اس کے لیے تیار بھی ہوں. اور میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ ویل ڈن, آؤ. لیکن یہ ہے کہ اقرار سپورٹ کرو. پھر میرے پہ آپ نے کی انکوائریاں. دکھ کی بات یہ ہے کہ میرے مری ہوئی ماں پہ, میری بہنوں پہ, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ, میری بیٹیوں پہ آپ نے پورے پاکستان میں آپ نے انکوائری کی ہے کہ کہاں کہاں ان کے نام پہ کچھ ہے نہیں ہے. جب پھر نہیں نکلا اور یہ نکلا جب کہ 5300 کنال بیچی ہے, پھر چیئرمین نیب صاحب ایک ایوارڈ بھی مجھے دے دو. ایک ایوارڈ میرا حق بنتا ہے. پھر ہاں میں گلا نہیں کرتا, لیکن پھر ایوارڈ میرا حق بنتا ہے کہ آپ نے نکالا تو کچھ نہیں, الٹا جو میں نے سیاست میں نقصان کیا تو آپ آئیں ایک اچھی پریس کانفرنس کریں اور اس قوم کو بتائیں کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو باپ دادی کی آزادی بیچتے ہیں اپنی اس طرح, اور اتنی بیچتے ہیں کہ اتنے کوئی صاحب جائیداد نہیں ہوتا اتنی زیادہ اگلے بیچتے ہیں. اس سے لوگوں کو ایک انسینٹیو ملے گا. اور میں ایک دن عمران خان صاحب کو کہہ رہا تھا, مجھے یاد ہے, میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے خان صاحب آج تک اپنے ایوارڈ دیے ہیں, ہمارے صدارتی ایوارڈ ہوتے ہیں, جب ہم فیڈرل گورنمنٹ میں گئے تو ایونٹ ہوتے تھے, ہمیں بھی جانا پڑتا تھا. تو میں نے کہا آج تک ایمانداری پہ ایوارڈ نہیں دیا آپ نے نوٹ کیا ہے. گانا اچھا گاتا ہے, اچھا ایکٹر ہے, اچھی ایکٹریس ہے, اچھا ڈانسر ہے, اچھا مصور ہے, اچھا پلیئر ہے, اچھا کتاب لکھنے والا مصنف ہے, اچھا فوجی ہے, اچھا سپاہی ہے, اچھا استاد ہے, پروفیسر ہے. ہر چیز کا ایوارڈ ہے, ایک چیز کا ایوارڈ نہیں ہے, ایمانداری کا. اگر ہم ایمانداری کا بھی سارا ایوارڈ دیں تو قوم ایمانداری کی طرف جائے گی. ایک قوم ایمانداری کا ایوارڈ نہیں دیتی ہے, پھر کہتے ہیں ایماندار بنو, کیسے بنیں گے. تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں لانی ہے سسٹم کے اندر, انشاءاللہ وہ ہو جائیں گی. تو یہ رشوت, آپ رشوت دینا چھوڑ دیں, رشوت لینے والے ختم ہو جائیں گے. پہلے تو آپ رشوت دے رہے ہو, آپ لوگ کیوں خریدتے ہو؟ آپ پیسوں پر نہ خریدو, آپ نہیں خریدو گے نوکریاں نہیں بکیں گی. خود ہی خریدتے ہو, دام لگاتے ہو, لوگوں کو اس کام پہ لگاتے ہو, پھر کہتے نوکریاں بکتی ہیں. ایسے تو نہیں ہے. نوکری خریدتا کون؟ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جھنمی ہے. خود جھنمی بن رہے ہو, پھر اگلے سے گلا کر رہے ہو کہ یہ بھی جھنمی ہے, تو آپ خود جھنمی بن رہے ہو. آپ 5-6 لاکھ پہ کاروبار کیوں نہیں کرتے عزت کا؟ چپراسی بن کے آپ دھراتے پہ کھڑے ہونے کو تیار ہو 6-7 لاکھ روپے بھر کے, آپ اسی سال سے کاروبار کرو. کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ کیونکہ آپ خود جھنمی بننے کے تیار بیٹھے ہو. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ رشوت دینا, پوری قوم فیصلہ کرے کہ رشوت نہیں دیں گے, رشوت ختم ہے, ضرورت ہی نہیں ہے نہ اینٹی کرپشن کی نہ نیب کی. لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر میں کہوں گا چلو یہ تو نہیں دے رہے, چلو میں اپنا کام کروا لوں. جب میں اپنی میں رہتا ہوں نا کہ میرا کام ہو جائے, میرا مسئلہ حل ہو جائے, میرا بیٹا لگ جائے, میری بیٹی لگ جائے, تو پھر جب آپ میں رہیں گے تو پھر میں قومیں بنتی ہیں ہم سے, میں سے نہیں بنتی. تو ہم اس میں کے چکر میں تباہ ہوئے پڑے ہیں, اور یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں یہ ہم سے ہی ہیں, ہم نے یہ ٹھیک کرنے ہیں, لیکن ہم ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب میں نے پورے صوبے کی عوام کو 3-4 دفعہ میں پیغام, جب بھی میں جلسہ کرتا ہوں, پروگرام کرتا ہوں, میں کلیئرلی بتاتا ہوں, آپ رشوت مت دو, بس ختم بات. اگر رشوت مانگتے ہیں اس کو ہاتھ ڈالو. آپ کیوں ہاتھ نہیں ڈالتے ہو آپ اس کو؟ جب قرآن میں حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا جھنمی ہے, ایک جھنمی شخص آپ سے زیادہ بہادر ہے, آپ اتنے کمزور ہو گئے, کیوں دیتے ہیں آپ؟ نہ دیں آپ, کسی میں جرت ہی نہیں آپ سے لے سکے. تو یہ چیزیں ہم نے خود کرنی ہیں, یہ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں. جس دن ہم اپنے راستے پہ چل پڑیں گے, ہمارے سارے مسئلے حل ہیں. اپنے گھر میں آپ آتے ہو, جب گھر بناتے ہو, اینٹ ایک اینٹ چیک کرتے ہو, ایک اینٹ کہ خراب تو نہیں ہے. آپ کے ٹیکس کے پیسے, آپ کا روڈ بن رہا ہے, ابھی گلی بن رہی ہے, آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, آپ کھڑے ہی نہیں ہوتے اس کے اوپر.
ٹھیکیداری کیا ضرورت ہے؟ سارے کھڑے ہو، چیک کریں. 2 بندوں ڈیوٹی لگاؤ کہ بھائی گلی بن رہی ہے، آج تم 2 کھڑے ہوگے مثالہ چیک کرو گے، کل تم 2 کھڑے ہوگے، پرسوں یہ 2 کھڑے ہوں گے. غلط کام کرے ادھر ہی روکو. اس کے بعد اگر روکنے کے بعد، احتجاج کے بعد آپ کو وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ نہیں آپ نہ کرو، ٹھیکیدار ٹھیک کام کر رہا ہے، میں ٹھیکیدار سے پھر آپ گلہ کر سکتے ہو. اس طرح تو میرا آپ سے گلہ ہے بحیثیت وزیر اعلیٰ، بحیثیت MP ہے میں نے، کہ بھائی جان تم قصوروار ہو، تم چھوڑ کیوں رہے ہو؟ میں کیا گلیوں پہ کھڑا ہو کے میں چیک کروں گا؟ 600 گلی بن رہی، میں گلی پہ کھڑا ہو کے چیک کروں گا مثالہ کیسے ہے، مثالہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ تو آپ کا ذمہ داری ہے نا، یہ ذمہ داری تو آپ نے کرنی ہے. تو یہ چیز اگر آپ سیکھ لیں، اس طرح آپ ٹیم بن جائیں، ہم ایک صبح اس طرح ٹیم بنے کام کریں. میں اپنے کام کروں گا، میں آپ کے لیے چیزیں لاؤں گا، وسائل لاؤں گا، وسائل بڑھاؤں گا، روزگار کے مواقع فراہم کروں گا. یہ کام آپ لوگ کریں گے. اس پہ اگر ساری ٹیم بن کے پورا صوبہ ایک ٹیم بنتا ہے تو صوبے کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہیں.